السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ کیا قرآن میں نکاح متعہ کا ذکر ہے؟ دوستو، جو شیعہ حضرات ہیں ان کا نہ صرف عقیدہ ہے بلکہ پریکٹس بھی ہے کہ متعہ حلال ہے، اور اس پہ بہت زیادہ ثواب ہے۔ میں کسی دن انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا کہ اہل تشیع کے مطابق جو متعہ کرے گا اس کو بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ شیعہ حضرات عام لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں یہ کہہ کے کہ یہ جو ہم ٹیمپریری نکاح کر رہے ہیں جسے ہم نکاح متعہ کہتے ہیں یہ قرآن میں ذکر ہے، یعنی قرآنی ٹچ دیتے ہیں۔ جب قرآن کا نام آ جائے تو عام آدمی تو چپ ہو جاتا ہے۔ یہ دھوکہ کس طرح دیتے ہیں، ان کی ہوشیاری دیکھو۔ آج اللہ کے حکم سے آپ کا بھائی سورہ نساء کی 24 نمبر آیت پڑھے گا اور ہم دیکھیں گے کیا اس کے اندر نکاح متعہ کا ذکر ہے یا نہیں۔ دوستو، آپ کی اسکرین پہ آیت چل رہی ہے، میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں، طویل آیت ہے۔ سورہ نساء 24 نمبر آیت ہے، اور خامد والی عورتیں بھی حرام ہیں مگر جن لونڈیوں کے تم مالک بن جاؤ۔ یہ اللہ کا قانون تم پر لازم ہے، اور ان کے سوا تم پر سب عورتیں حلال ہیں، بشرطیہ کہ انہیں اپنے مال کے بدلے میں طلب کرو، لیکن نکاح کے لیے نہ کہ آزاد شہوت رانی کے لیے۔ پھر ان عورتوں میں سے جسے تم کام میں لائے ہو تو ان کے جو حق مقرر ہوئے ہیں وہ انہیں دے دو، البتہ ایسے سمجھوتے میں کوئی گناہ نہیں ہے جو مہر کے مقرر ہو جانے کے بعد آپس کی باہمی رضامندی سے ہو جائیں، بے شک اللہ خبردار حکمت والا ہے۔ دوستو، اس آیت کا متعہ سے نہ قریب سے تعلق ہے نہ دور سے، دور تک کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ شیعہ حضرات عام عوام کو گمراہ کرتے ہیں کہ دیکھو سورہ نساء کی 24 نمبر آیت میں نکاح متعہ کا ذکر ہے۔ کہاں ذکر ہے بھائی؟ اللہ تو کچھ اور کہہ رہا ہے۔ نکاح متعہ کیا ہے؟ ٹیمپریری میرج، ایک ہفتے کی۔ آپ کو پتہ ایک ہفتے کی بھی ہوتی ہے۔ اب جو بندہ ایک ہفتے کے لیے عورت کے ساتھ نکاح کرے گا، مثال کے طور پہ جمعے سے لے کے جمعے تک، وہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ 5-7 دن مزے لے۔ کھل کے بات کروں گا میں تھوڑی۔ 5-7 دن مزے لینے کے لیے، اس کی جسم سے فائدہ اٹھانے کے لیے، دل بھر جائے گا، پیسہ ہضم، کام ختم۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے آیت میں؟ شہوت رانی مراد نہ ہو، جبکہ یہاں تو مراد ہی شہوت رانی ہے۔ ایک ہفتے کے نکاح میں آپ نے کون سا تیر مارنا ہے؟ یہ تو قرآن کی جو شرط ہے کہ شہوت رانی مراد نہ ہو، سب سے پہلے آپ قرآن کی اس شرط کو توڑ رہے ہو۔ ایک ہفتے میں کیا مراد ہے؟ یہی مراد ہے نا، ایک ہفتہ، 2 ہفتے، 1 مہینہ۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہی کرنا نا کہ شروع سے ذہن بنا ہوا ہے کہ 2 ہفتے مزے لوں گا اور پھر اس کو چھوڑ دوں گا، نئی عورت لاؤں گا، اس سے بھی 2 ہفتے مزے لوں گا، اس کو بھی چھوڑ دوں گا۔ عام شیعہ اگر پیسہ ہے، کہتے ہیں نا کہ پیسہ اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک نوجوان ہے، 21-22 سال عمر ہے اس کی، شیعہ ہے، 1 مہینے میں 4 لڑکیوں سے نکاح متعہ کرتا ہے۔ ایک ہفتہ ایک کو رکھا، پھر دوسرے ہفتے دوسرا نکاح، تیسرے ہفتے تیسرا، چوتھے ہفتے چوتھا، ہفتے کا ٹائم مقرر کرتا ہے۔ ہر لڑکی کو بولتا ہے کہ میں 1 ہفتہ تیرے ساتھ سوؤں گا، پھر تو آزاد۔ سوچو پورے معاشرے کی، پورے سماج کی کیا تصویر ہمارے سامنے ابھر کے آئے گی؟ لوگ بولیں گے یہ تو جنسی بلا ہے۔ بلا دیکھا آپ نے؟ بلیوں کے ساتھ کبھی ادھر کبھی ادھر، اس کا تو کام ہی یہی ہے۔ نہ بیوی کی ذمہ داری، نہ بچوں کی ذمہ داری، نہ ان کا خیال، بیمار ہو جائیں آپ نے میڈیسن نہیں دینی،
خرید کے. آپ نے بچے کی ڈیلیوری ہو, کوئی خرچہ نہیں, نہ پیمپر کا, نہ کچھ اور چیزوں کا, نہ کپڑوں کا, نہ جوتوں کا, کسی چیز کا کوئی نہیں, نہ بجلی کا بل, نہ گیس کا بل. صرف آپ کا ایک کام ہے, نکاح متع کیا, مزے لیے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ تو کھلم کھلا آوارہ گردی ہے. نکاح متع جو شخص کہتا ہے اس کا قرآن سے تعلق ہے وہ جھوٹا ہے, کذاب ہے. اللہ نے دوستو دو پابندیاں لگائی ہیں اللہ نے. کیا؟ محسنین غیر مصافحین, یعنی نکاح کا مقصد عفت, حفاظت اور مستقل بندھن ہے. غیر مصافحین یعنی صرف شہوت رانی, وقتی لطف یا جنسی فائدہ مقصود نہ ہو. اب یہ جو علامہ شیعہ مختلف شیعہ حضرات 10 دن کا یا 1 مہینے کا یا 2 مہینے کا ٹیمپریری نکاح کر رہے ہیں, قرآن کے یہ الفاظ محسنین غیر مصافحین, اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. اللہ کہہ رہا ہے نکاح کرو لیکن مراد صرف مزہ لینا نہ ہو. اب جو شخص 10 دن کے لیے یا 1 ہفتے کے لیے یا 1 مہینے کے لیے نکاح کر رہا ہے, اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ تو مقصد ہے نا کہ مزے لوں گا مہینہ پورا, اس کو بولوں گا چل ٹھیک ہے تو جا, اب میں کوئی نیا شکار ڈھونڈتا ہوں. دونوں شرطیں دوستو, محسنین نکاح کا مقصد عفت, حفاظت اور مستقل بندھن, اور پھر دوسری شرط غیر مصافحین یعنی مزہ لینا مراد نہ ہو کہ صرف شہوت رانی کی مزے لیے اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ, یہ مراد نہ ہو. یہاں غیر مصافحین کا لفظ فیصلہ کن ہے. قرآن کے مطابق صفاح کا مطلب ہے بے قید جنسی تعلق, وقتی لطف اور مخص جسمانی مزہ, جبکہ نکاح متع کی بنیاد ہی ایک متعین مدت تک جنسی فائدہ اٹھانا ہے, جس میں نہ مستقل ذمہ داری ہوتی ہے اور نہ ہی خاندان کی تشکیل اور نہ ہی دوام. قرآن میں دوستو جہاں بھی اللہ نے نکاح کا ذکر کیا ہے اس کو دائمی شادی مراد لیا ہے. بچے, فیملی سسٹم, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, مودت اور رحمت تمہیں بیوی سے حاصل ہو. جو 1 ہفتے کے لیے لڑکی آپ لا رہے ہو اس کو بھی پتہ ہے اس نے کیا کام کرنا ہے, اس کو بھی آگ لگی ہوئی ہے اور تمہیں بھی آگ لگی ہوئی ہے. تم لوگ شہوت رانی کے لیے نکاح کرتے ہو اور اس کو قرآن پہ تھوپ رہے ہو. جی قرآن میں نکاح متع کی اجازت ہے, شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو. یہ میں آیت پڑھ رہا ہوں سورہ نساء کی 24 نمبر آیت, کہاں پہ لکھا ہے قرآن میں متع کی اجازت ہے؟ اللہ تو کچھ اور کہہ رہا ہے, محسنین غیر مصافحین, یعنی دائمی نکاح مراد ہے جس میں شہوت رانی مراد نہ ہو, صرف شہوت رانی. نکاح متع میں تو مراد ہی شہوت رانی ہوتی ہے. ہفتے کے یا 2 ہفتے کے نکاح میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ بچے تو نہیں پیدا کرنے نا, آپ نے مزے لینے ہیں صرف. نکاح متع ان تمام قرآنی مقاصد سے خالی ہے. یہی وجہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 24 کا تعلق جائز دائمی نکاح سے ہے, نہ کہ کسی وقتی لذت پر مبنی تعلق سے. لہٰذا مسلمانوں کے نزدیک اس آیت کو نکاح متع کے حق میں استعمال کرنا نص قرآنی, اس کے الفاظ اور اس کے مقصد تینوں کے خلاف ہے. دوستو آپ سمجھ رہے ہیں جو میں نے ابھی آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا ہے؟ سورہ نساء 24 نمبر آیت کا کوئی تعلق نہیں ہے, دور دور تک تعلق نہیں ہے نکاح متع سے. اللہ تو کچھ اور کہہ رہا ہے, محسنین غیر مصافحین, کہ نکاح کرو لیکن اس کا مقصد صرف شہوت رانی نہ ہو, جبکہ یہاں تو مقصد ہی شہوت رانی ہوتا ہے. یہاں 24 نمبر آیت سے دائمی نکاح مراد ہے. اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ نے مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا کہ تمہارے لیے بیویاں حلال ہیں نکاح دائمی, اور لونڈیاں. نکاح متع کا اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا. معلوم ہوا اس آیت میں سورہ نساء 24 نمبر آیت کا نکاح متع سے کوئی تعلق نہیں ہے. نکاح متع پہ دوستوں میں ویڈیو بناؤں گا. بعض لوگ جو سنی روایت پرست ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے حلال تھا پھر حرام. نہ, یہ شروع سے حرام تھا, کبھی بھی حلال نہیں ہوا. میں تمام سندوں کا جائزہ دوستوں آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کروں گا.
ضعیف، کذاب، مستور، مدلس راویوں کی لائن لگی ہوئی ہے ہر سند میں، آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا، ایک سند بھی درجہ صحیح کو نہیں پہنچتی کہ متعہ پہلے حلال تھا پھر حرام ہوا۔ اور حضرت عمر پہ الزام لگاتے ہیں یہ شیعہ لوگ کہ صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ متعہ حلال تھا، انہوں نے حرام قرار دیا۔ میں تمام سندیں آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کروں گا۔ دوستو، یہ ہماری تیسری ویڈیو تھی جس کا نام ہے رپلائی ٹو شیعہ، کیا متعہ کا ذکر قرآن میں ہے؟ نہیں ہے۔ یہ میں نے ایک سیریز شروع کر رکھی ہے رپلائی ٹو شیعہ۔ شیعہ دوستوں کو ہم جو قرآنی اسلام ہے اس کی دعوت دے رہے ہیں۔ ذاکروں کو سنتے ہیں نا، ذاکروں کو، ذاکر اس کو تو قرآن بھی نہیں پڑھنے آتا، میجورٹی ذاکروں کو 80%۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا شیعوں کے جو امام بارگاہوں میں ذاکر مرثیے یا جو مصائب پڑھتے ہیں کہ حضرت حسین پہ ظلم ہوا وغیرہ وغیرہ، ان کو بولو باقی بات بعد میں، پہلے قرآن کا یہ صفحہ پڑھ کے بتاؤ، پہلے تم یہ پڑھو، ہم چیک کرتے ہیں، 80% فیل ہو جائیں گے۔ دوستو، چینل کو لائک کرو، سبسکرائب کرو، اپنے بھائی ابو جعفر تنوری کو اجازت دو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ قرآن زندہ باد۔